جو حضور خواجہ نظام الدین اولیاء کے زمانے کے قریب لکھی گئی، سب سے اول، سب سے زیادہ سیکھا. اور وہ سیر الاولیاء کے جو مصنف ہیں وہ حضرت خواجہ کرمانی ہیں، حامد بن فضل اللہ جمالی الکرمانی. حضور خواجہ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب زمانہ، یہ معتمد ترین کتاب ہے. تو فرماتے ہیں کہ 20 سال خدمت کی، اور خواجہ عثمان ہرونی نے فرمایا معین الدین تمہارا کام پورا ہو گیا، تمہارا کام. اور آپ نے خرقہ خلافت عطا فرمایا. فارسی کی کتاب سیر العارفین میں آیا ہے. اور اب حضور خواجہ غریب نواز کو لے کر حضرت خواجہ عثمان ہرونی حرمین چلتے ہیں، جہاں عطائے مصطفیٰ ہونے والے ہیں، جہاں ہند کی سلطانی ملنے والی ہے، جہاں نائب مصطفیٰ ہونے والے ہیں. حرمین شریفین چلتے ہیں. صاحب سیر الاکتاب بیان کرتے ہیں کہ جب مکہ معظمہ پہنچے تو آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہرونی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو لے کر حتیم میں کعبۃ اللہ کی میزاب رحمت کے نیچے کھڑے عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ میرے معین الدین کو قبول کر لے. غیب سے ندا آئی، غیب سے ندا آئی اسی مقام حتیم پر کہ معین الدین ہمارا دوست ہے، ہم نے اسے اپنے مقبول، محبوب اور برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیا، شامل کر لیا. یہ اللہ پاک کی طرف سے اذن و بشارت پا کر پھر مدینہ طیبہ حاضر ہوتے ہیں. مدینہ طیبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضری دیتے ہیں، اور حاضری دے کر پھر حضرت غریب نواز کو ان کے شیخ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں معین الدین آقا کو سلام کر، آقا کو سلام پیش کر. حضور خواجہ غریب نواز آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں، اور آقا کی بارگاہ سے جواب آتا ہے وعلیک السلام یا قطب المشائخ، اے معین الدین تجھ پر سلام ہو، تجھے قطبیت کا مقام عطا کر دیا مشائخ. اور قطبیت سن لیں ولایت کا آخری درجہ ہے. آپ سمجھتے ہیں غوث آخری مقام ہوتا ہے، سن لیں، آپ سمجھتے ہیں غوث آخری مقام ہوتا ہے. درست کریں علمی بات کو کہ ولایت کا آخری مسند، آخری درجہ اور رتبہ قطب ہوتا ہے، قطب ہوتا ہے. قطبیت پہ ولایت کا ارتقاء ختم ہو جاتا ہے. قطب پھر کبھی 3 ہوتے ہیں، کبھی 5، اور آخری حد 7 ہوتے ہیں. ان 3 یا 5 یا 7 قطبوں میں سے جو سینئر موسٹ ہوتا ہے اس کو ان قطبوں کے اوپر منتظم اعلیٰ بنایا جاتا ہے. ہوتا وہ قطب ہے مگر اس کی سینیورٹی کی وجہ سے اسے غوث کا ٹائٹل دیتے ہیں. تو حضور خواجہ غریب نواز یا جتنے بھی ولایت کے آخری درجے پر پہنچے، قطبیت میں سے انہیں غوث کا درجہ عطا کیا. اور حضور خواجہ غریب نواز، میں جس کسی کو اختلاف ہو پھر معذرت کے ساتھ، تو یہ فقط غوث نہیں، یہ وہ غریب نواز ہیں، یہ وہ قطب ہیں، یہ وہ قطب المشائخ ہیں، یہ وہ غوث الاولیاء ہیں جو خود غوث نہیں در سے کئی غوث بنانے والے ہیں. یہ قطب بنانے والے ہیں، یہ غوث بنانے والے ہیں. خدا کی قسم کتنا نے غوثیت کی بھیک لی ہوگی، کتنے غوث بن کے گئے ہوں گے، کتنے قطب بن کے گئے ہوں گے. یہ اگر کسی کو خیال آئے کہ یہ خدام، متوسلان، عقیدت مندان ان کو عطائے رسول کیوں کہتے ہیں، یہ عطائے رسول کا ٹائٹل ہندوستان میں تیار نہیں ہوا، یہ بارگاہ مصطفیٰ سے عطا ہوا ہے. یہ ٹائٹل عطا کیا گیا ہے، آپ کو ہندوستان عطا کر دیا. تو یہاں میں اس کے 2 معنی بتانا چاہتا ہوں، 2 معنی بتانا چاہتا ہوں. حضور خواجہ غریب نواز کے لیے پورا ہند عطائے رسول ہے، بڑی خاص بات ہے. خواجہ غریب نواز کے لیے پورا ہند عطائے رسول ہے، اور ہند کے لیے خواجہ غریب نواز عطائے رسول ہے. وہ ادھر سے بھی عطائے رسول ہے، ادھر سے بھی عطائے رسول ہے.
اس وجہ سے آپ نائب النبی بن کے آئے یہاں، پھر واپس آ گئے۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ کی طلبی دوبارہ ہوئی ایک زمانے کے بعد۔ اب دوسری مرتبہ اکیلے حاضر ہوتے ہیں، پہلی بار شیخ ساتھ ہیں، خواجہ عثمان ہرونی۔ آپ ہرونی کے لفظ سے شاید کچھ حیران ہو رہے ہوں گے، جن کو آپ خواجہ عثمان ہارونی کہتے ہیں، بس یہ لکھتے لکھتے چلتے چلتے زبان زد خاص و عام ہارونی ہو گیا، اصل میں قصبہ ہرون تھا، اصل نام ہے خواجہ عثمان ہرونی۔ اب غلط العام ہو جاتا ہے پھر اس کو مقبول قرار دیتے ہیں۔ جب غلط العام ہو جائے اور ہر کوئی صدیوں سے اس کو یوز کرنے لگ جائے تو مقبول ہو جاتا ہے۔ اب ہرونی کہنا ذرا مشکل ہے اور اولیاء کا طریقہ آسانی کرتے تو وہ ہرونی کو ہارونی بنا دیا انہیں آسانیاں پسند ہیں۔ تو آپ کو دوبارہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں طلب کیا جاتا ہے۔ مکہ معظمہ سے حاضری دیتے ہوئے مدینہ پاک حاضر ہوتے ہیں، اب اکیلے ہیں۔ پہلے شیخ نے پیش کیا تھا، اب فرق ہے، اور شیخ نے حضرت خواجہ عثمان ہرونی نے فرمایا تھا معین الدین سلام عرض کر آقا کو، اور آقا کا جواب آیا تھا۔ اب شیخ نہیں ہے، اب طلبی آئی ہے، اکیلے پہنچے اور آپ ایک جگہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں مراقبہ میں سر جھکا کر۔ آقا علیہ السلام کے روضہ اطہر سے آواز آئی، خدام نے سنا، خدام روضہ مصطفیٰ نے سنا، اندر سے آواز آئی آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے کہ معین الدین کو بلاؤ، معین الدین کو بلاؤ۔ اب خدام دوڑ پڑے، آواز دینے لگے معین الدین یا معین الدین یا معین الدین، این معین الدین، معین الدین کا آواز دینے لگے۔ وہاں کئی معین الدین بیٹھے تھے، تو جب معین الدین کہیں تو ہر کوئی کہے لبیک، خدام کہے معین الدین، ہر کوئی کہے لبیک۔ وہ پلٹ کر آئے آقا، یہاں تو کئی معین الدین بیٹھے ہیں، اب کس کو بلائیں؟ اندر سے پھر آواز آئی میں معین الدین چشتی کو بلا رہا ہوں۔ آواز آئی معین الدین چشتی کو بلاؤ۔ پھر آواز دی جا کے خدام نے معین الدین چشتی، یہ آواز سن کر خواجہ غریب نواز پہ رکت طاری ہو گئی کہ آقا نے کس طرح کر کے بلایا ہے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے رکت کے ساتھ، تو جب قریب آ کے رک گئے، جیسے مواجہ شریف تو آج ہے نا، قریب رک گئے، پھر آواز آئی معین الدین اندر آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ اندر چلے گئے، میرے آقا نے اپنے جمال جہاں آرا سے بے نقاب کر کے نواز دیا، بے نقاب کر کے نواز دیا، اور وہاں حکم فرمایا معین الدین ہندوستان جاؤ اور قیام اجمیر میں رکھو، تمہارے دم قدم سے اس سرزمین پہ اسلام کا بول بالا ہوگا۔ اب آفیشلی نائب مصطفیٰ اور عطائے رسول بن کے آ گئے۔